کا، ہواؤں کا، بجلی کا، سورج کا، چاند کا اور کائنات کی تمام نعمتوں کا، درختوں کا، اناج کا، بارش کا کوئی ٹیکس نہیں مانگتا۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ وہ سب سے زیادہ روزی دینے والا ہے۔ آپ سے کھانا بھی نہیں مانگتا، مخلوق سے کھانا نہیں مانگتا، جو کھاتا ہے اور جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو بدلے میں کچھ لیتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کھا کر جیتے ہیں، اور جو کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نہ کھاتی ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، قرآن کا لفظ ہے، وہ کھلاتا ہے بس۔ یا عبادی ان اولکم وآخرکم، اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے اول انسان اور جن اور تمہارا سب سے آخری انسان اور جن سب کے سب گمراہ تھے، میں نے ہدایت دی ہے، اس لیے فاستہدونی، مجھی سے ہدایت طلب کرو۔ تو اللہ عز و جل سے ہمیشہ ہدایت طلب کرنا، توحید کا مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، 17 رکعت فرض نماز کوئی پڑھتا ہے تو 17 مرتبہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولئک فاولئک حسن اولئک رفیقا، اللہ نے کہا کیا ہی بہترین یہ دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ تو ان لوگوں کا راستہ توحید والا راستہ ہے۔ کائنات کو اللہ نے بنایا توحید کے خاطر، اپنی عبادت کے خاطر، اور یہ دنیا اللہ نے قائم کیا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ فرشتوں نے کہا یہ مخلوق آدم کی یسفک الدماء، خون بہائیں گے، لڑائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، کیا ضرورت ہے؟ نحن نقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کافی نہیں اتنے سارے مخلوقات؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ توحید، اللہ کی عبادت، مسلمان کا وجود اسی لیے ہے۔ کائنات میں سارے انسان اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہدایت دیا، وہ توفیق دیا، اللہ کی مہربانی سے مسلمان ہیں، مگر ان کو بھی مسلمانوں نے آپس میں گمراہ کر دیا، جماعت بندی اور فرقہ بندی، اور اسی طرح شیطان نے شرک میں لگا دیا۔ توحید، عبادت، وہی آدمی جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ توحید کی اصل ہے، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق اس کائنات میں سوائے اللہ عز و جل کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کے کلمہ ہے، حکم ہے۔ روح من، اور اس کی روح ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، جنت برحق۔ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور جہنم برحق۔ توحید، ایمان کی اصل۔ آپ کا ایمان کیسے ہو؟ جیسا کہ یہ حدیث آپ نے سنی، ادخلہ اللہ الجنۃ علی ای عمل، اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل فرمائے گا چاہے اس کا عمل کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ توحید اگر پکی ہے، ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے اور عبادت صحیح ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ توحید کی فضیلت یہی ہے،
اہل توحید کے لیے اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، توحید کا اقرار کیا، عقیدہ درست کیا اور اللہ کے ساتھ میں ایمان کو خلط ملط نہیں کیا، ایمان کو گڈ وڈ نہیں کیا شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور گناہوں سے، تو وہ انسان اللہ نے بشارت دی کہ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و امان ہے دنیا میں۔ آپ دنیا ساری، مکے کے سارے لوگ مشرک، مکے کے سارے لوگ دشمن، نبی کے، صحابہ کے، اسلام کے سب دشمن، مگر سکون اور اطمینان سے انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور امن و امان سے زندگی گزاری، اور اللہ عز و جل نے نبی کے زمانے ہی میں زندگی میں دیکھا پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا۔ توحید، مسلمانوں آج یہ مسلمان جو آج بھی یہ توحید اپنائیں تو کائنات بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی، اس ملک کے اندر امن و امان آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کے فرشتے آئیں گے مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن یہ غداری، بے وفائی، دھوکے بازی، چوری، ظلم و ستم، جھوٹ، ان تمام گناہوں کا کیا کریں؟ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو توحید اپنانے کا نام جھوٹا زبان سے، مگر کردار تو سب برائیوں کا، تو اس لیے ہمارے توحید ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے توحید کو اپنانے کی۔ توحید دو باتوں کا نام ہے، ایک انکار کرنا، نفی کرنا، اور ایک اقرار کرنا۔ لا الہ، لا الہ کے معنی نہیں ہے کوئی اس کائنات میں عبادت کا مستحق، جس کے سامنے جھکا جائے اور جس کی دل میں عقیدت ہو اور جس پر ایمان لایا جائے اور جس کے لیے عمل کیا جائے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو تمام کائنات میں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو انکار کرنا پہلے، اس کے بعد الا اللہ، اللہ کا اقرار، انکار، اقرار، نفی اور اثبات۔ یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر کمزور پڑ گئی ہیں، ایمان کمزور پڑ گیا ہے، عمل، توحید کا اقرار کرنے والے بھی عمل سے کورے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں، ایک قصہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ علمنی شیئا، مجھے کوئی چیز سکھا دو، اذکرک وادعوک بہ، میں تجھے یاد کروں گا اور تجھے پکاروں گا اس دعا کے ذریعے۔ اللہ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ، تیرے سارے بندے تو اس کا پڑھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، میں تیرا خاص کلیم اللہ، میں خاص بندہ ہوں، پیغمبر ہوں، مجھے دعا الگ اسپیشل دیجئے۔ اللہ نے کہا لو ان السماوات السبع، ساتوں آسمان، وان الارضین السبع، ساتوں زمین، وما فیہن، اور ان کے اندر رہنے والی تمام کائنات کی مخلوقات، سب کی سب ایک پلڑے میں ڈال دو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ڈال دو، تو ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی۔ ساری کائنات، آسمان و زمین اور ساری مخلوقات ہلکی ہو جائے گی، کس کے وزن سے؟ لا الہ الا اللہ کے وزن سے۔ بولے اور کیا چاہیے؟ بولے اللہ تعالیٰ بس یہی چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا دی، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کائنات میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی آخر وقت میں لا الہ الا اللہ پر مرتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من شہد اللہ الہ الا اللہ
وان محمد رسول اللہ خالصا بقلبہ، اللہ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کرشمے، توحید کے نغمے، پورا قرآن اللہ کی توحید ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو صحیح، قرآن کو سمجھیں تو صحیح، قرآن کی تلاوت کریں تو صحیح، لیکن آج ہم اس مادہ پرست، تیز رفتار، دولت، دنیا اور ہوس، خواہشات ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں۔ اپنے قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور نجات کا راستہ ہے، دنیا میں عرب کے وہ لوگ جو درندوں جیسے لڑتے بھیڑتے خون خرابہ کرنے والے، جب قرآن ان پر نازل ہوا، نبی پر ایمان لے آئے، وہ شہنشاہ بن گئے دنیا کے۔ دنیا میں آخر وقت تک آج بھی سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں توحید آج بھی دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ توحید اپناؤ، اللہ حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے سب کچھ ذمہ دار بن جائے گا آپ اگر توحید کو اپنائیں گے۔ توحید والا ایک ایسی جادو کی چھڑی ہے جس کو چھو لیتا ہے اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے، کیونکہ توحید جنت ہے، توحید نجات ہے، توحید کامیابی ہے، اور توحید دشمنوں کے اوپر رعب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، مجھے رعب دبدبے کی مدد کی گئی ہے۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہے، نبی کا نام سنتے ہی اس کے اوپر ڈر اور خوف، رعب اور دبدبہ داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کا ایک انسان ہے، مگر آپ کو جو اللہ نے قوت دیا، طاقت دیا، توحید کی، لا الہ الا اللہ۔ نبی کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ جس نے قائم کیا، وہ دنیا ساری کی ساری اس کے سامنے جھکتی ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، ساری دنیا کے سامنے وہ جھکتا ہے، ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے۔ تو دوستو، آج توحید سمجھنے والے، توحید پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہمیں ملتے ہیں۔ ایمان زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، صرف ایک بار کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے بولا کہ ایک بار کہہ دو میں جنت میں لے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی غیر مسلم جنگ بدر کے موقع پر آئے، کہنے لگے جنگ ہو رہی ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہم کافروں سے مدد نہیں لیتے۔ تو بولا تمہاری مدد کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ کہا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ تو پھر تو آ سکتا ہے۔ کلمہ پڑھا اور جنگ میں شریک ہوا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھا وہ شہید ہو چکا ہے، کہا سبحان اللہ، عمل کچھ نہیں کیا اور بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی، سیدھا جنت میں چلا گیا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید ہے، اور اس کے معنی اور اس کے تقاضے اور اس کی ضرورتیں آدمی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ایمان، عقیدہ توحید صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، دل کی گہرائیوں سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہونا اور اعضائے جسم سے عمل کر کے لوگوں کو دکھانا۔ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، اور جو توحید والا نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں صرف اہل توحید جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار مجھے دکھایا، جبریل نے دکھایا گیا کہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف